یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ بھارتی قابضین نے وادی کے تمام اور جموں کے 6 اضلاع میں محاصروں اور تلاشیوں کی تازہ کارروائیوں کے دوران لوگوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور پلوامہ اور کپواڑہ کے اضلاع میں مزید 6 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ کریم آباد پلوامہ میں قابض فوج کے ظالمانہ آپریشن کے دوران لوگوں نے شدید مزاحمت کی، جس پر وحشی فوج نے پیلٹ اور گولیاں چلا کر کئی مظاہرین کو زخمی کر دیا۔ قابض بھارتی فوج کی طرف سے جلاؤ، گھیراؤ، قتل و غارت گری، لوٹ مار اور پکڑ دھکڑ کی کارروائیاں کورونا کی وبا اور رمضان المبارک کے دوران اور عید جیسے بڑے تہوار کی آمد کے موقع پر بھی جاری ہیں۔ اس وحشیانہ مہم کی شدت اور وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رواں ماہ میں تقریباً 300 کارروائیاں انجام دی گئیں، جن میں 15 کشمیریوں کو شہید، 80 کو گرفتار اور 800 گھروں اور دکانوں کو تباہ کیا یا نقصان پہنچایا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سعید علی گیلانی نے دنیا بھر کے مسلمانوں پر زور دیا ہے کہ وہ فلسطین اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی آزادی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ آج یوم القدس کے موقع پر جاری ایک پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ اسلامی فقہا کا اس معاہدے پر اتفاق ہے کہ اگر دشمن مسلم علاقوں کا ایک حصہ بھی قبضہ کر کے اس پر حکومت قائم کر لے تو اس کی آزادی کے لیے ہر ممکن کوششیں کرنا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما اور انجمن شرعیشیان جموں کشمیر کے سربراہ آغا سعید حسن الموسوی الصفوی نے بھی یوم القدس پر فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ مسئلے کے حل سے متعلق اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرے۔ بھارت کے بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA کی ایک خصوصی عدالت نے ایک گرفتار شہری کی ضمانت مسترد کر دی ہے۔ شہری کا قصور صرف یہ ہے کہ انہوں نے اکتوبر 2018 میں ایک شہید کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ آج جبکہ پوری دنیا کے مسلمان یوم القدس اور یوم کشمیر منا رہے ہیں، فلسطین اور کشمیر کی سرزمین خون مسلم سے لالہزار ہے۔ یہود و ہنود مل کر مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے، ان کی جائیدادوں کو تباہ کرنے اور ان کو سرزمین سے بے دخل کرنے کے لیے ظلم اور سازشوں کا ہر ہتھ کنڈا آزما رہے ہیں۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر پیپلز لیگ کے وائس چیئرمین اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما سید اعجاز رحمانی کی گفتگو۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض ہندوستانی فوج کی طرف سے ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے۔ قابض فوج نے 2 دن پہلے سری نگر نواکدل علاقے کو گھیرے میں لے کر چھاپہ اور تلاشیوں کے دوران ڈاکہ زنی کر کے پورے محلے کو آگ لگا کر 20 مکانوں کو نذر آتش کیا۔ سینکڑوں مرد، عورتیں، بچے زخمی کیے گئے۔ 9 سالہ بچہ وسیم اعجاز بھی زخمیوں کا تاب نہ لا کر شہید ہو گیا۔ ہندوستان کی کوشش پچھلے 72 سالوں سے یہی رہی، کشمیری عوام کو اتنا تنگ کرو، کشمیریوں سے جان، مال، عزت، اولاد لوٹ لو تاکہ کشمیری عوام تنگ آ کر کشمیریوں کی سرزمین سے نکل جائے اور تحریک آزادی سے دستبردار ہو جائے، مگر کشمیری عوام اور کشمیری قیادت نے اپنے پیدائشی حق خود ارادت سے کبھی دستبردار نہ ہوئے اور نہ ہو جائے۔ کشمیر اور فلسطین میں معصوموں کا بہتا ہوا لہو، اجڑی بستیاں، تعذیب خانوں میں پابند سلاسل، مظلوموں کی آہ و بکا اور مظلوم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی چیخو پکار امت مسلمہ کی فوری توجہ کی منتظر ہے۔ سوال یہ ہے کہ امت مسلمہ ان 2 سلگتے ہوئے مسائل کے حل اور یہود و ہنود کے فساد کو روکنے کے لیے کب متحد ہوگی؟